ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے ہر وقت ایسے لگتا جیسے میرے آس پاس کوئی ہے جو مجھے 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، اور کبھی کبھی تو کوئی عجیب سیاحت مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوتی تو میں ایک دم سے ڈر جاتی۔ پتہ نہیں یہ سب میرا وہم تھا یا حقیقت تھی، لیکن مجھے یہ احساس شدت سے ہوتا تھا کہ جب بھی میں کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوتی تو میرے علاوہ بھی وہاں کوئی موجود ہے۔ میرا دل ہر وقت گھبراتا رہتا تھا، اور جب مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تو میرے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمکنے لگتی، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے، لیکن مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن شام کے وقت میں کسی کام سے چھت پر گئی تو جب واپس نیچے آ رہی تھی مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے پیچھے سے مجھے آواز دی ہے۔ میں ایک دم سیڑھیوں میں رک گئی اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ دوبارہ سیڑھیاں اترنے لگی تو مجھے واقعی ایک آواز سنائی دی۔ اس نے نام لے کر مجھے پکارا تھا۔ میں ایک دم سے ڈر گئی، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور بھاگتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ جا کر اپنے کمرے میں سانس لیا اور خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ گھر میں ہم صرف 3 ہی افراد تھے، میں، میری ساس اور میرے شوہر۔ میری ساس بیوہ تھیں اور ان کو گھٹنوں میں تکلیف رہتی تھی، اسی وجہ سے بہت کم اپنے کمرے سے باہر آیا کرتی تھی، اور دن کے وقت میں گھر میں اپنی ساس کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی، کیونکہ میرے میاں اپنے کام پر صبح کے وقت جاتے اور رات کو لوٹتے تھے۔ میرا نام کومل ہے، لیکن یہ نام مجھے شادی کے بعد میرے شوہر نے دیا تھا۔ اصل نام تو میرا رقیہ تھا جو میرے ابا نے رکھا تھا۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں دین کو دنیا سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ میرے ابا ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہ حافظ قرآن تھے اور یہی ان کا روزگار کا ذریعہ تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، سب سے بڑی میں تھی اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور ایک بھائی تھا۔ ہم تینوں اپنے ماں بابا کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میری اماں بالکل سادہ مزاج کی ایک گھریلو خاتون تھی، جو ابا کی کم آمدنی میں بھی صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ اماں نے کبھی بھی اپنے حالات کا رونا نہیں رویا اور نہ ہی ابا سے شکایتیں کی۔ بس جو حلال روزی رزق کما کر ابا لا دیتے وہ اماں کے ہاتھ پر رکھتے اور اماں اسی سے پورا مہینہ گزار دیتی۔ کبھی کبھی ابا کو مدرسے سے چاول یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز مل جاتی تو ابا گھر لے آتے، اور ہم بڑے شوق سے کھاتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں اکثر دال بنا کرتی تھی اور وہ بھی پتلی سی۔ گوشت تو بس عید پر ہی ہمارے گھر آتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں نے میٹرک کیا تھا اور بھائی میٹرک کے بعد کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ابا نے ہم تینوں کو دین کی تعلیم بھی دی تھی اور ہماری تربیت میں ایمانداری اور محنت کا بیج بویا تھا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم دونوں بہنیں اماں کے نقش قدم پر چلنے لگیں اور ہر حال میں شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ گئیں۔ میٹرک کے بعد ہم دونوں بہنوں نے گھر سنبھال لیا اور بھائی کالج میں جاتا تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا اور ابا بھی جیسے تیسے اسے پڑھا رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن نے گھر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ میں گھر کے کاموں میں اور اپنی بہن کے ساتھ بھی مدد کر دیتی تھی، اور میرے بھائی نے بھی 2-3 گھروں میں جا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ اس طرح مل جل کر ہم اپنی زندگی اور گھر کی گاڑی چلانے لگے۔ لیکن جب میں 20 سال کی ہو گئی تو ابا اماں نے میرا رشتہ کرنے کا سوچا اور کئی جاننے والوں کو رشتہ دیکھنے کا کہا۔ اب ابا یہی چاہتے تھے کہ ان کی دونوں بیٹیاں جلد ہی اپنے گھروں کی ہو جائیں، تاکہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نبھانا سیکھ جائیں۔ اسی لیے وہ میری شادی کرنا چاہ رہے تھے، اور ابا یہ بھی چاہتے تھے کہ میری شادی کسی مذہبی گھرانے میں ہو جہاں سب نماز روزے کے پابند ہو۔ پھر کافی سوچ بچار اور چھان پھٹک کے بعد ابا کو محسن کا رشتہ پسند آیا۔ محسن اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کے والد کا انتقال کچھ سال پہلے ہارٹ اٹیک سے ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے جنرل سٹور کے مالک تھے۔ ان کے انتقال کے بعد محسن نے وہ سٹور سنبھال لیا اور وہی ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ گھر میں ایک ضعیف والدہ تھی جو گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ میرا رشتہ دیکھنے بھی بس وہ ایک بار ہی آئیں اور مجھے پسند کر کے چلی گئیں۔ اس کے بعد اماں ابا محسن کے گھر گئے اور رشتہ پکا کر دیا۔ وہ لوگ بھی ہماری طرح سفید پوش تھے
और मोहसिन की अम्मा ने किसी किस्म का जहेज़ लेने से साफ मना कर दिया था। अब्बा ने मोहसिन के बारे में यहाँ वहाँ पूछ गूछ की थी। सबकी राय मोहसिन के बारे में अच्छी थी, इसीलिए अब्बा ने रिश्ता तय होने के 1 महीने बाद शादी का फैसला भी किया और अम्मा ने भी बिसात भर तैयारी शुरू कर दी। अब्बा बात तो चाहते थे कि हम दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाए, लेकिन अम्मा ऐसा नहीं चाहती थी। वो कहती थी कि पहले रुकैया की शादी हो जाए, तो उसके बाद जब उसके भाई की नौकरी लग जाएगी तो दोनों छोटे बहन भाइयों की शादी एक साथ कर देंगे। अब्बा ने अम्मा की बात मान ली और इसी तरह मेरी शादी मोहसिन के साथ हो गई। मैं जब ब्याह कर इस घर में आई तो मैंने बहुत जल्द पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मेरी सास तो काम करने के काबिल नहीं थी। वो जब थोड़ा बहुत काम कर लेती तो उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती थी। यही वजह थी कि वो अपने बेटे की शादी जल्दी करना चाहती थी और उनको किसी ऐसी बहू की ही तलाश थी जो उनको और उनके बेटे को संभाल ले और घर की जिम्मेदारी को उठाए। इसीलिए शादी के चौथे रोज़ ही मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ ली और दिल से कबूल भी कर ली। मेरी अम्मा ने वैसे भी हमारी तरबियत ऐसी की थी कि हम तीनों बहन भाई खुद ही हर काम कर लेते थे और बुज़ुर्गों की खिदमत करने से जी नहीं चुराते थे। मेरी शादी को 5वां दिन था जब मैंने पूरे घर का चक्कर लगाया। घर छोटा सा था। नीचे के पोर्शन में 3 कमरे थे, छोटा सा बरामदा और 2-4 चारपाइयों का सहन था, जबकि ऊपर एक स्टोर रूम और एक बड़ा कमरा बना हुआ था। मैंने 2 दिन लगाकर पूरे घर की सफाई की तो घर शीशे की तरह चमकने लग गया। मेरी सास बहुत खुश हुई और मेरे सर पर हाथ रख के कहने लगी कि तू इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है और ये घर तेरा है, तू जैसे चाहे अपने घर को रख। और ये बात सिर्फ कहने की हद तक नहीं थी, बल्कि मेरी सास ने वाकई ऐसा किया। वो बस अपने कमरे तक महदूद हो गई। कभी दिन में 1 आध मर्तबा कमरे से बाहर आकर सहन में बैठ जाती और ज़्यादातर तस्बीह करती रहती थी। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी और ना किसी बात पर रोक टोक करती थी। मैं उनसे पूछ के खाना बनाती और उनसे पूछ के हर काम करती थी, लेकिन वो मुझे अक्सर कहा करती कि जो तेरा दिल करे, जो तेरी मर्जी आए वो कर लिया कर, मुझसे ना पूछा कर। मोहसिन भी बहुत मुतमईन थे। अब उनको दुकान पर जाते हुए अपनी अकेली माँ की फ़िक्र नहीं होती थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानती हूँ। शादी की पहली रात मोहसिन ने मुझे एक बात कही थी कि उनको कोमल नाम बहुत पसंद है, वो मेरा नाम कोमल रखना चाहते हैं। मैंने कोई एतराज़ नहीं किया तो वो मुझे रुकैया की बजाय कोमल कहकर पुकारने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी इस नाम की आदत पड़ गई। अब्बा को पता चला तो अब्बा ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारा शौहर राज़ी हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आया था कि वो मुझे कोमल क्यों कहते हैं। मेरे जहन में किसी किस्म का कोई शक नहीं था, इसीलिए मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। एक दिन मैं ऊपर वाले स्टोर रूम की सफाई में मसरूफ़ थी कि मुझे मोहसिन के रखे हुए एक फ़ाइल बैग में से कुछ कार्ड्स और ख़त मिले, जिनमें नाम कोमल लिखा हुआ था। मेरे दिल में हल्की सी चुभन सी हुई और मैं समझ गई कि मोहसिन ने क्यों मुझे ये नाम दिया। मैं खामोशी से वो चीज़ें वहीं रख कर नीचे अपनी सास के पास चली गई। उनके साथ बैठकर बातें करने लग गई, लेकिन उन्होंने महसूस कर लिया कि कोई ऐसी बात है जो मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ। वो कहने लगी, बेटा अगर कोई बात दिल में है तो मुझसे कह सकती हो। तब मैंने उन ख़तों और कार्ड्स का जिक्र अपनी सास से किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, जब मोहसिन कॉलेज में पढ़ता था तो उसकी दोस्ती किसी कोमल नाम की लड़की से हुई थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मुझे भी उनकी शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। मैं उनके घर रिश्ता लेकर भी गई थी और जिन दिनों अभी रिश्ते की बातचीत चल रही थी तब कोमल का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। बस तब मेरा बच्चा मोहसिन कुछ टूट सा गया था और बिल्कुल खामोश हो गया था। उस वक्त मोहसिन के बाबा ज़िंदा थे। उन्होंने मोहसिन को समझाया बुझाया, लेकिन मोहसिन पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। उसने कॉलेज भी छोड़ दिया और बस अपने कमरे में पड़ा रहता था। लेकिन फिर जब मोहसिन के अब्बा का इंतकाल हुआ और मैं बीमार पड़ गई तो मोहसिन ने अपना गम भुलाकर मेरी और घर की जिम्मेदारी उठा ली। तब से वो जिम्मेदारियों के चक्कर में पड़ा हुआ है और ज़िंदगी से समझौता कर चुका है। मैं जानती हूँ वो कोमल को पूरी तरह भूला नहीं है, मगर वो तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करेगा।
میں نے اپنی ساس کی باتیں سن کر ان کو تسلی دی اور کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور یہی اللہ کو منظور تھا۔ میں محسن کو کبھی اس بات کا شک نہیں ہونے دوں گی کہ میں حقیقت جانتی ہوں، اور نہ میرے دل میں کوئی ایسی ویسی بات ہے، کیونکہ کسی کو پسند کرنا یا کسی سے محبت کرنا کوئی جرم نہیں، اور جو لڑکی اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی مجھے اس سے کوئی جلن بھی نہیں۔ میں ہمیشہ محسن کا خیال رکھوں گی اور کوشش کروں گی کہ میری محبت ان کے غم کو بالکل بھلا دے۔ میری ساس مسکرانے لگیں اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعائیں دینے لگیں، اور پھر میں نے ایسے ہی کیا۔ اپنے کسی عمل سے یا باتوں سے کبھی بھی محسن کو شک نہیں ہونے دیا کہ میں حقیقت جانتی ہوں، اور محسن کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ گھر اور اپنی ماں کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ میرا خیال بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ میری ہر بات کا احترام کیا۔ لیکن ان کی ایک بہت عجیب سی عادت تھی، وہ بار بار اپنے ہاتھ صابن سے دھویا کرتے تھے اور اپنے استعمال کی چیزوں اور کپڑوں کو بھی احتیاط سے رکھتے تھے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنا عجیب ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سب نارمل ہی لگا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے محسوس ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ محتاط ہیں اور اپنے کپڑوں اور چیزوں کو بلا وجہ صاف کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اکثر اپنا دھلا ہوا کوئی جوڑا دوبارہ مجھے دھونے کے لیے دے دیتے تھے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ میں خاموشی سے وہ جوڑا دوبارہ دھو دیتی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن میں نے ان کے والیٹ میں سے ایک دھاگا دیکھا جس میں چھوٹی چھوٹی گرہیں بندھی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پڑیا تھی۔ میں اسے کھول کر دیکھنے لگی تو اسی وقت محسن واش روم سے نکل آئے۔ انہوں نے جھٹ سے اپنا والیٹ اور وہ پڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے ڈانٹنے لگے، اور پھر وہ چیزیں اپنے والیٹ میں رکھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی، بھلا وہ دھاگا اور وہ پڑیا والیٹ میں کیوں رکھی تھی اور کس مقصد سے؟ لیکن محسن کا غصہ دے کر میری ہمت نہ پڑی کہ میں دوبارہ ان سے یہ بات پوچھ سکوں، اسی لیے میں نے نظر انداز کر دیا۔ ہر حال اور حالات میں زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے اور وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میری شادی کو بھی 1 سال پورا ہو گیا تھا، لیکن میرے آنگن میں ابھی تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ میری ساس نے مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن محسن اکثر کہنے لگے تھے کہ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اب کوئی تو ہونا چاہیے جو مجھے پاپا کہہ کر پکارے۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا دیتی اور انہیں دعا کرنے کا کہتی، لیکن پھر جب 2 سال ہو گئے اور امید کی کوئی کرن نہیں پھوٹی، جب میں اپنے بھائی اور بہن کی شادی میں امی کی طرف رہنے کے لیے گئی تو مجھے اماں نے پوچھا کہ تمہاری ساس یا محسن نے کبھی تم سے کچھ کہا تو نہیں؟ میں نے اماں کو تسلی دی، لیکن اس کے باوجود اپنے گھر جانے کے بعد میں نے اپنی اماں کے کہنے پر ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا۔ سب کچھ نارمل تھا، بس اللہ کی طرف سے ہی کوئی دیر تھی۔ لیکن محسن اولاد کے لیے بہت بے چین تھے۔ وہ کبھی کوئی دھاگا لا کر میرے بازو پر باندھ دیتے تو کبھی گلاب کے پھولوں کی پتیاں لا کر مجھے کہتے ان کو پانی میں بھگو کے پانی پی لیا کرو، اور کبھی کبھی نمک، چینی یا گندم کے دانوں پر دم کروا کے لاتے۔ وہ جو کچھ بھی لاتے تھے میں سب کچھ کرتی رہی تاکہ ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ مجھے اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ پھر ایک دن اس سے بھی عجیب بات میرے ساتھ پیش آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں صبح کے وقت ناشتے سے فارغ ہو کر برتن سمیٹ رہی تھی تو محسن مجھے کہنے لگے کہ اپنا ایک اترا ہوا جوڑا مجھے دو، شاپر میں ڈال کر میں مسجد کے امام صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا تاکہ وہ کوئی حساب کتاب لگا کر دیکھیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ میں محسن کی بات سمجھ نہیں پائی کہ آخر وہ کس قسم کے مسئلے کی بات کر رہے تھے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ محسن نے دوبارہ مجھ سے کہا۔ میں نے خاموشی سے بھی نہ کوئی بات کی، اپنا ایک سوٹ شاپر میں رکھا اور محسن کے حوالے کر دیا۔ اب روز ایسا ہونے لگا، محسن میرا ایک سوٹ واپس لا دیتے اور دوسرے دن دوسرا سوٹ لے جاتے اور مجھے روز نہانے کا کہتے۔ اس کے علاوہ وہ جب گھر میں موجود ہوتے، صبح یا رات کو وہ بار بار مجھے ہاتھ دھونے کا کہا کرتے تھے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا، لیکن میں خاموشی سے کرتی گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی وجہ سے ہم دونوں میں کوئی ان بن پیدا ہو۔ لیکن جب اس سال ان سب کو 2-3 ہفتے گزر گئے تو مجھے اپنے ہی گھر میں خوف سا محسوس ہونے لگ گیا۔ جس گھر میں رہتے ہوئے مجھے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا اور میں کبھی ڈری نہیں تھی، اب وہاں پر مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے یا میرے آس پاس موجود ہے۔
मेरा दिल घबराने लग जाता था। मैं अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती, तब मेरे अंदर ये एहसास ख़त्म हो जाता। लेकिन जैसे ही मैं अकेली होती अपने कमरे में, किचन में या कहीं पर भी, तो मुझे यही महसूस होता रहता था। और जिस दिन छत से नीचे आते हुए मैंने वो आवाज़ सुनी थी, उसके बाद तो मेरी नींदें भी उड़ गई थी। मैं इतना डरने लग गई थी कि मुझे अकेले बैठने में खौफ आता था। मैं काम करती तो अपनी सास से कहती कि वो बरामदे में सहन में आकर बैठ जाएं। वो मुझसे पूछती कि क्या बात है, तो मैं उनसे बहाना कर देती कि अकेले में मेरा जी घबराता है। वो बेचारी वहाँ बैठ जाती जहाँ पर मैं काम करती थी और मुझसे बातें करती रहती। लेकिन जब मैं अपने कमरे में जाती तो मुझे वही एहसास शिद्दत से होने लगता। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे मेरे कमरे में से अजीब सी बदबू आने लग गई। मैं कमरे से बाहर आई तो बदबू मुझे महसूस नहीं हुई, और जब दोबारा कमरे में गई तो बदबू आने लगी। मैंने अपने कमरे में सफाई की, लेकिन बदबू ख़त्म नहीं हुई। मैंने अलमारी, बेड और मेज़ के नीचे भी देखा कि कोई बिल्ली या चूहा तो नहीं मरा हुआ, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं था। उसके बावजूद मुसलसल बदबू आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर खिड़कियां भी खोल दी और कमरे में अच्छी तरह स्प्रे किया और पंखा चलाकर कमरे से बाहर आ गई। लेकिन जब मैं 1 घंटे बाद कमरे में गई तो वो बदबू वैसी की वैसी थी। मैं परेशान हो गई और मैंने जाकर अपनी सास को बताया। वो भी उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में गई तो उनको भी वो बदबू महसूस हुई। वो भी परेशान सी हो गई, लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि वज़ू करके नमाज़ पढ़ो। मैंने ऐसा किया तो थोड़ी देर बाद वो बदबू मेरे कमरे से ख़त्म हो गई। उससे अगले दिन जब मोहसिन ने मुझसे मेरा सूट मांगा तो मैंने उनसे कहा कि आप सूट का क्या करते हैं और किसे ले जाकर देते हैं। उन्होंने कहा कि वो मस्जिद के इमाम साहब को देते हैं और वो सूट पर दम करते हैं ताकि जल्द अज जल्द हमारे यहाँ औलाद पैदा हो, क्योंकि तुम पर कोई साया है जो तुम्हें माँ बनने नहीं देता। मैं मोहसिन की बातें सुनकर परेशान हो गई और लरस कर रह गई कि मोहसिन ये किन कामों में पड़े हुए हैं। मैंने उस दिन तो सूट दे दिया, लेकिन उससे अगले दिन मैंने अपने सूट के बजाय अपनी सास का सूट मोहसिन को शॉपर में रख कर दिया। लेकिन उसी रात एक अजीब सी बात हुई। मेरी सास के सारे जिस्म पर छोटे छोटे से दाने बन गए और ख़ारिश होने लग गई। ख़ारिश इतनी बढ़ गई कि वो बेचैन हो गई। मैं और मोहसिन उन्होंने डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दवा दी तो उनको थोड़ा सुकून मिला, लेकिन ना वो ख़ारिश ठीक हुई और ना दाने कम हुए। मैं परेशान हो गई। मुझे ऐसा लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी जगह पर सास का सूट दे दिया था और इमाम साहब जो दम मेरे सूट पर करते थे वो मेरी सास का सूट होने की वजह से मेरी सास पर उल्टा असर हो गया है। अब वो अजीब सी बदबू पूरे घर में से आने लग गई थी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं थी जितनी मेरे कमरे से आती थी। मैंने मोहसिन की तवज्जो भी इस तरफ दिलाई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहने लगे कि मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही, ये यकीनन तुम्हारा वहम है। घर को साफ सुथरा रखा करो, और कितनी बार कहा है कि रोज़ाना शाम को अगरबत्ती जलाया करो और दिन में 2 मरतबा नहाया करो। फिर उन्होंने अपने वॉलेट से निकालकर एक छोटी सी पुड़िया मेरे हाथ में थमाई। मुझे कहने लगे कि नहाते हुए अपने पानी की बाल्टी में इसके चंद दाने डाल लेना, इससे तुम्हें बदबू नहीं आएगी। मैंने वो पुड़िया पकड़ तो ली, लेकिन मैंने अब उसकी बात पर अमल करना छोड़ दिया। हाँ, मैं उनको ये जाहिर करती कि जो उन्होंने कहा है मैंने वैसा ही किया है, पर अब वो सब मैं करती नहीं थी। वो कहते थे। दूसरी तरफ मेरी सास की इस कंडीशन को 3-4 दिन गुजर गए चुके थे, लेकिन उनको किसी तरह से सुकून नहीं मिल रहा था। वो दवाएं भी खा रही थीं, उसके बावजूद उनकी ख़ारिश और दानों में कमी नहीं आ रही थी। मैं इतनी परेशान हुई कि अम्मा से इजाज़त लेकर मैं मस्जिद के इमाम साहब के पास चली गई, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मुझे इमाम साहब से पता चला कि मेरे शौहर तो उनके पास आते ही नहीं हैं और ना वो कोई ऐसा दम दरूद करते हैं कि जिसमें औरतों के कपड़े मंगवाएं। फिर इमाम साहब ने मुझे मशवरा दिया कि अपने शौहर को एतमाद में लेकर उससे बात करो और उसे समझाओ ऐसा ना हो कि वो किसी गलत काम में पड़ गया हो जिसका नतीजा भी बुरा निकले। मैं घर आ गई और घर आकर मैंने अपनी सास को सारा माजरा कह सुनाया। ये सब सुनकर अम्मा भी परेशान हो गईं और फिर उन्होंने मुझे एक और तरकीब बताई। मैंने उस पर अमल करना था, मगर उससे पहले अपनी सास के कहने पर मैंने अब्बा से बात की तो अब्बा ने मुझे तसल्ली दी और कुछ आयात का विद करने को कहा और एक वजीफ़ा मेरी सास को बताया।
جب میری ساس نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو اس کی برکت سے ان کے جسم کے دانے اور خارش ختم ہوتی گئی، تو میں نے بھی شکر ادا کیا۔ میں بھی ابا کے بتائے ہوئے وظائف پابندی سے کر رہی تھی اور نماز کی بھی پابندی کرنے لگ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا 4-5 دن میں میرے کمرے اور گھر سے وہ بدبو بھی ختم ہو گئی، اور جو مجھے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں اب ڈرتی بھی نہیں تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب میں نے اپنی ساس کی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے ایک دن بیمار ہونے کا ناٹک شروع کر دیا۔ وہ دراصل ایسے کہ اس دن جب محسن دکان سے گھر آئے تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ اپنی ساس کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ ساس اماں کے کہنے کے مطابق میں نے اپنے چہرے پر لال رنگ سے چھوٹے چھوٹے نشان بنا دیے اور ایسے ہی نشان اپنی کلائیوں پر بنائے، اور میں کراہ رہی تھی۔ جب محسن وہاں کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کر محسن کو ایسے لگا جیسے میں بہت تکلیف میں ہوں۔ محسن کو کمرے میں دیکھا تو میری ساس رونے لگ گئی اور کہنے لگیں کہ بیٹا، بہو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اسے تو کوئی بھی بیماری نہیں، نہ کوئی میڈیکل مسئلہ ہے، اس لیے میں اسے گھر لے کر آ گئی۔ لیکن اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، جسم پہ سوئیاں چبھنے لگیں اور دل گھبرا رہا تھا، تو میں اسے مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گئی۔ یہ سن کر محسن ایک دم سے پریشان ہو گئے اور گھبرا کر بولے کہ اماں، امام صاحب کے پاس کیوں لے کر گئیں؟ اماں نے میری کلائی پکڑ کر محسن کے سامنے کر دی اور کہنے لگیں کہ تجھے یہ نشان نظر نہیں آ رہے جو اس کے چہرے پر بھی ہیں؟ یہ سب دیکھ کر محسن اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ تب انہوں نے کہا میں اس کو امام صاحب کے پاس دم کروانے کے لیے لے کر گئی تھی، کیونکہ تم ہی کہتے تھے کہ امام صاحب دم کرتے ہیں، اور اسی لیے تم بہو کا جوڑا ان کے کہنے پر لے جاتے تھے۔ لیکن جب ہم امام صاحب کے پاس گئے تو ہمیں بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ امام صاحب نے دم کرنے سے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ وہ کسی قسم کا دم درود نہیں کرتے۔ ہاں، انہوں نے کچھ وظائف اور صورتیں پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اماں کی بات سن کر محسن چپ ہو گئے، تو اماں نے ان کو کہا کہ امام صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بچی کا شوہر کہیں سے کوئی عمل کروا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے۔ یہ سن کر محسن نے نظر جھکا لی اور شرمندہ سے نظر آنے لگے۔ میری ساس نے محسن سے کہا کہ دیکھ بیٹا، تو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ مجھے بتا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کومل کو کچھ ہو جائے تو ہم اس کے ماں باپ کو اور اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ پھر محسن نے جو ہمیں بتایا وہ سن کر ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ محسن نے کہا کہ اس کی دکان پر ایک آدمی آتا تھا جس نے اسے ایک پیر بابا سے ملوایا۔ جب محسن اس کے پاس گئے اور اپنی اولاد نہ ہونے کی بات کی تو پیر بابا نے کچھ عملیات شروع کیے اور مختلف چیزیں محسن کو پڑھ کر دیتے رہے جو مجھے کھانے اور پینے کے لیے دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر اس بابا نے میرا اترا ہوا جوڑا مانگنا شروع کر دیا اور پتہ نہیں کیسے عملیات شروع کیے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگنے لگ گیا اور مجھے ایسا لگتا کہ کوئی گھر میں موجود ہے، میرے آس پاس پھر رہا ہے۔ اور پھر میری ساس کی جو طبیعت خراب ہوئی وہ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ اس دن میں نے اپنی جگہ ساس کا جوڑا دے دیا تھا۔ محسن کی باتیں سن کر میری ساس اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی جہالت کا ثبوت دے گا، اور ان کو یہ دکھ بھی تھا کہ محسن نے یہ سب کرنے سے پہلے اپنی ماں کو بتایا تک نہیں۔ پھر اماں نے پوچھا کہ کیا اس بابا نے تم سے کوئی پیسے بھی لیے؟ محسن نے یہ بتایا کہ وہ ان 2 مہینوں میں اس بابا کو ہزاروں روپے دے چکے ہیں۔ میری ساس نے محسن کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تو بتا، ہزاروں روپے لٹا کر اور ان غلط کاموں میں پڑھ کر 2 مہینے بعد کیا تجھے اولاد کا سکھ مل گیا؟ محسن نے اپنا سر جھکا دیا۔ پھر میری ساس نے محسن کو سمجھایا کہ بیٹا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جب جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو کیوں مایوس ہو کر ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟ کیا تجھے اپنے رب پر یقین نہیں؟ محسن نے اماں سے معافی مانگی اور مجھ سے بھی معافی مانگی۔ میں نے مسکرا کے محسن کو دیکھا اور کہا کہ انشاءاللہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ محسن کی ساری عجیب سی عادتیں ختم ہونے لگیں۔ اب وہ پہلے کی طرح بار بار ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے اور نہ کوئی چیز پڑھوا کے گھر لے کر آتے تھے، بلکہ انہوں نے 5 ٹائم کی نماز شروع کر دی اور اب وہ مجھے رقیہ کہہ کر پکارنے لگے۔ مجھے بڑا عجیب لگتا تھا، لیکن میں اس میں بھی راضی تھی،
کیونکہ مجھے تسلی تھی کہ وہ اب کومل کی یادوں سے خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ جب اس بات کو 6 مہینے گزر گئے تو ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی، جسے سن کر محسن بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ آج اس واقعے کو 7-8 سال گزر چکے ہیں۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنے گھر میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ محسن میرا اور بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور اب وہ کبھی بھی کسی بابا کے پاس نہیں جاتے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ بس ہمیں انسان بڑے بے صبرے ہیں اور اللہ کی مصلحت پر یقین نہیں رکھتے، اپنی طرف سے عجیب و غریب کاموں میں پڑ جاتے ہیں جن کا اللہ ہمیں حکم نہیں دیتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔